پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی آفیسر کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی ملعون کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا کہ میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شہرہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس زعم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی ملعون کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھیانوی شہید نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصل میں رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارہ کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہوئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی آفیسر دلیل سن کر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی؟
کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تو یہی کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان ملعون اور جھوٹے نبیوں سے محفوظ فرمائے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور رب کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے۔ اسی لیے تو میں اپنے ہر بات میں کہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آمین بجاہ النبی الکریم۔